ہماری نگاہ پاک ہے۔ میرے عزیزو دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ جب نگاہ بھٹکتی ہے یقیناً اس کے دل میں برے خیالات آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایسے خیالات کے انسان کو لے کر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، دمشق میں ایک مؤذن تھا جو اذان دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اذان گاہ پہ چڑھنے لگا تو دیکھا کیا، نگاہ پڑ گئی پڑوس کے مکان میں کوئی دوشیزہ تھی، خوبصورت لڑکی۔ جو ہی دیکھا نا تو شیطان نے اسے اچک لیا۔ اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اسے شادی کروں گا۔ بجائے اذان دینے کے اتر گیا اور سیدھے اس کے گھر پہنچا اور اس کے باپ کو پیغام دیا۔ باپ نے کہا ہم تو ایسی پیغام قبول نہیں کریں گے، اول ہمارا دین قبول کرنا ہوگا، 2 سال تک سور چرانا ہوگا، تب جا کے ہم تمہیں اپنی بیٹی کو دیں گے۔ کہا مجھے منظور ہے، اب بتائیے ایمان رہا؟ اب اس کا باپ نے اس کو لے کے اپنے مکان کے اوپر جانا چاہا، جب زینے میں چند زینے وہ طے کیا تھا، پیر پھسلا، گرا اور موت پہ چلا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھ لیا شیطان نے کیسے شخصیت کو کہاں پہنچا دیا۔ اللہ سب کی حفاظت ہے۔ دوسرا جو کہ وقت کم ہے، بدگمانی۔ آج ہمارا گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا، محض بدگمانی کی بات وجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو بہت سارا گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوا کرتا ہے۔ بھائی گمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں دل میں کوئی رائے قائم کرنے کا نام ہی تو گمان ہے۔ گمان 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک نیک گمان، ایک بدگمان۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن سے نیک گمان رکھا کرو، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، بس جس کو نہ دیکھا بدگمان ہو گئے۔ میرے شیخ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بلا تحقیق کے، بغیر شرعی ثبوت کے کسی سے بدگمان مت ہونا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ 2 شخص اگر ایک چادر میں بھی لیٹے کیوں نہ ہوں ہرگز بدگمان مت ہونا، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعہ کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص جا رہا تھا راستے میں اور اچانک وہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں، تو گر گیا تو ایک انسانی ہمدردی ہوتی ہے نا بھائی کہ بھائی دیکھیں کیا ہوا، اٹھا لیں، کوئی نہیں توجہ دی۔ لوگ آتے گئے جاتے گئے، حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد بادشاہ وقت اس راستے سے گزرا۔ جب وہ بادشاہ وقت راستے سے گزرا تو دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا، حیرت ہوئی یہ کیا بات ہے، کسی کو فکر نہیں۔ تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا جو اس کے ساتھ میں تھے، کہیں نہیں اٹھاؤ۔ جب اٹھایا تو دیکھا بادشاہ سلامت اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے لوگ جاتے آتے ہیں، کسی کو احساس نہیں۔ تو کسی نے دبے زبان سے کہا بادشاہ سلامت کون اس کو اٹھائے گا، یہ پکا شرابی تھا۔ پھر کہا صرف شرابی نہیں، پکا زناکار تھا جو ہر رات زنا کرتا تھا، کون جائے اس کو اٹھانے۔ بادشاہ سلامت نے پھر بھی اس کے دل میں رحم آیا، کہا نہیں انہیں اٹھاؤ۔ بہرحال لیے تحقیق کی کہ بھائی کہاں کس کا یہ میت ہے، معلوم ہوا قریب میں کسی عورت کا۔ وہاں جا کے بادشاہ نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ واقعی وہ بیچاری ظاہر بات ہے روئی۔ تھوڑی دیر تک بادشاہ صبر کرتا رہا، جب اس کے یعنی حالت بن گئے، کہنے لگا بتاؤ تمہارا شوہر کیسا آدمی تھا؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت بڑا نیک آدمی تھا، بڑا دیندار۔ بادشاہ تو حق کا بک کرے گی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرابی تھا، لوگ کہتے ہیں کہ زانی تھا، اور تم کہتی ہو۔ میرے دوستو بیوی ایک شخصیت ایسی ہے جو اب خود بتا دے گی، شوہر کے خامیاں بھی اس کے معلوم، شوہر کی خوبیوں سے بھی واقف۔ وہ کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہے، کہنے لگے لوگ یوں کہتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا حضور میں برابر ان کو نصیحت کرتی تھی ایسا حرکت نہ کرو، لوگ تمہارے جنازے میں بھی نہیں آئے۔ نہ
آئے جن آئے تو دیکھے گی بادشاہ وقت میرے جنازے میں آئے گا۔ اب بادشاہ اور فکر مند ہوا تو معاملہ کیا؟ تب خاتون نے کہا معاملہ یہ، وہ مزدور تھے اور مزدوری کر کے جو لاتے ہمارے گھر میں راشن پہنچا دیتے تھے، تیل سرسوں آٹا کی وغیرہ، جو پیسے بچتے تھے سب نے صحیح دیکھا ہے کہ وہ شراب کی دکان کو جاتے تھے اور ایک بوتل شراب خرید کے لاتے تھے، پھر کا لیکن پیتے نہیں تھے، بوتل کھول دیا اور شراب کو نالی میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے اے پروردگار تو گواہ ہے مجھ سے اتنا ہی ہو سکا، ایک بندے کو اتنے شراب سے میں نے روک دیا۔ پھر کہنے لگی اس کے بعد اس بدکار عورت کے ہاں چلے جاتے تھے، اس کے رقم پوری رات کے ادا کرتے تھے اور اندر چلے جاتے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جب طلوع آفتاب ہوتا تو کہتے تھے اللہ تو گواہ ہے مجھ سے اتنا ہی ہو سکا کہ ایک بندی کو گناہ سے روک دیا۔ اتنا سننا تھا تو بادشاہ زارو قطار رونے لگا اور اعلان کرایا اے لوگو اگر تم اپنی مغفرت چاہتے ہو اس کی جنازے میں شرکت کرو۔ دیکھا آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی ہے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے، اور آج ہمارا معاملہ گھر جہنم کا نمونہ بنا ہے، باپ بیٹے سے بیزار بدگمان، بیٹا بھائی سے بدگمان، شوہر بیوی سے بدگمان۔ وجہ کیا ہے؟ معاملات کی صفائی نہیں۔ میں حصے مثال دیتا ہوں، کوئی آ کے آپ سے کہہ دے ارے میاں معلوم ہے تمہیں کیا ہوا، تمہاری بیوی فلاں کے ساتھ باتیں ہنستے ہوئے کر رہی تھی، کیا کرنا چاہیے بولو؟ پہلے تحقیق کرنی چاہیے اپنی اہلیہ کو، لیکن نہیں، ہم اپنی اہلیہ کو جھوٹا سمجھیں گے اور دوست کے بات پر یقین کر کے فوراً فیصلہ کر لیں۔ ایک مرتبہ کلکتے میں فخریہ نہیں تحدیث بھی نعمت پر کہتا ہوں، میں نے ایک جگہ یہی بدگمانی پر بیان کیا تو بعد میں مجھے وہ شخص تھے وہاں پہ ہمارے اڑیسے کے میرے ہمزول مولانا فضل مومن صاحب اللہ مغفرت کرے، ان کو کہنے لگے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں نے طے کر لیا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دوں، لیکن ان کا بیان سننے کے بعد میں نے ارادہ بدل دیا۔ ماں کہا، میں نے کہا بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیچاری کا بھلا ہو گیا۔ تو بات یہ کہ آج ہم بدگمانی کی بیماری میں اس قدر مبتلا ہیں، جو کہہ دیا اس پر یقین، تحقیق نہیں کرتے تو بس ہوگی۔ تیسرا گناہ غیبت، لوگوں نے تو اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ کیا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ ٹھنڈے دل سے بولیں زنا ایک گناہ ہے کہ نہیں؟ سبھی مانتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی سے زنا سرزد ہو جائے فوراً پنچایت بلاتے ہیں، بیٹھک اٹھک کراتے نہیں کراتے، اس کو جرمانہ کرتے ہیں، ہر طرح کے ذلیل کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے اس لیے تاکہ دوسرے اس حرکت سے بات آ جائے۔ اچھا غیبت بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا، بتائیں ہم کتنے لوگ غیبت سے بچتے ہیں؟ نہیں، غیبت کرتے کرتے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں، ہم نے غیبت کو گناہ کے فہرست سے مٹا دیا۔ یہی وجہ ہے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کی توفیق ہوگی، جب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو کیا توفیق ہوگی؟ اسی لیے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 گناہ ایسے ہیں جن سے اگر انسان بچ گیا انشاءاللہ باقی گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک میں بدنگاہی، 2 بدگمانی، تیسرے غیبت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔